السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اگلا لیسن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میم کی ادائیگی کی مشق، اور اسی طرح سے واو اس کی ادائیگی کا طریقہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میم کی ادائیگی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرنی ہے۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو قدر نرمی کے ساتھ ملانے سے یہ حرف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور اس کی آواز مخرج میں نہ پوری طرح بند ہوتی ہے نہ جاری رہتی ہے، متوسطہ حروف میں سے ہے، جس کی وجہ سے آواز میں کچھ سختی اور کچھ نرمی پائی جاتی ہے، جیسے م، می، مو، ام، ام، ام۔ یاد رکھیں میم کی ادائیگی میں ہونٹوں کا وہ حصہ ملائیں جو خشک ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی تر حصے کو ملانے سے ادا ہوتی ہے۔ میم کی ادائیگی میں آواز ناک میں بھی جاتی ہے۔ اگر معلوم کرنا ہو تو ناک بند کر کے چیک کریں۔ اگر وائبریشن ہو رہی ہے ناک کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ آواز ناک میں جا رہی ہے، جیسے میم، ما، ام، می، ام، مو، ممنون، ما لم يعلم، وما يشعرون۔ وما، ما کی آواز تو جائے گی م کی، لیکن جو حرف مدہ ہے اس کی آواز نہیں ناک میں لے کے جانی، وما نہیں کرنا، وما يشعرون، يعلمون، وما انزل، ظلمنا، السماء ماء، من ماء۔ درج ذیل مواقع پر میم پر توجہ دیں۔ کون سے مواقع ہیں جن پر میم پر توجہ دینی ہے؟ میم کے بعد موٹا حرف یا الف ہو تو میم کو موٹا نہ کریں، جیسے صوتو۔ اب اس کو ما صوتو نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ میم باریک رکھیں، میں صوتو، مرض، میم باریک رکھیں، مریم، وما اللہ بغافل بما انزل الیک۔ ان ساری جگہوں پہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، میم موٹی ہو جاتی ہے۔ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ میم جو ہے وہ یہاں پہ موٹی نہ ہو۔ جب کئی میم جمع ہو جائیں تو ہر ایک کو خوب واضح کر کے پڑھیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مِمَّنْ كَتَمَ۔ جب میم ساکن کے بعد فا یا واو ہو تو غنہ سے بچے، کیونکہ بعض لوگ غنہ کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم وَأَزْوَاجُهُمْ۔ یہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے نہ تمام بند کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ کون سا حرف؟ واو۔ واو کیسے ادا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، ٹھیک ہے، نہ تمام بند کر کے پھر یہ ادا ہوتا ہے۔ اس کی آواز کی 3 کیفیات ہیں، نرم اور متحرک، ٹھیک ہے۔ نرم واو متحرک میں ہوتا ہے، جیسے وا، وی، وو۔ کھچاؤ اور لچک والی آواز، یہ صفت لین ہے، نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے۔ اس کے اندر صفت جہر اور رخوت بھی ہے، اور یہ تب ہوتی ہے جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے حمزہ زبر واو، او، بو، تو، جو، حو، خو۔ ڈھیلی اور لمبی، اور یہ تب ہوگی جب واو مدہ ہوگی، تو اس کی آواز ہونٹوں کے درمیان سے شروع ہو کے پھیل جاتی ہے، جبکہ حرف میں جب یہ پڑھی جاتی ہے۔ تینوں حروف جوفیہ ہیں، آوازوں کا موازنہ
الف کی آواز اکثر حلق سے شروع ہو کر پھیل جاتی ہے، یائے مدہ کی آواز وسط حلق سے شروع ہو کر پھیل جاتی ہے، واو مدہ کی آواز شفتان سے شروع ہو کر پھیل جاتی ہے، یعنی ہونٹوں کے درمیان سے واو مدہ کی آواز ہونٹوں کی گولائی سے شروع ہو کر پھیل جاتی ہے، جو کیونکہ یہ جوفیہ حرف ہے۔ اور یاد رکھیں واو متحرک خواہ زیر والی ہو تو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کر کے گول کرتے وقت آگے کو بڑھائیں، ورنہ ادائیگی صحیح طرح نہیں ہوگی۔ خواہ اس کی زیر نا وی وی تو آواز نیچے کو جائے گی، لیکن ہونٹ کو گول ہی کرنا ہے، جیسے واو زیر وی۔ واو متحرک کو ثنایا الیہ کے سرے اور نچلے ہونٹ سے نکالنا، جو کہ فا کا مخرج ہے، غلط ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ بے احتیاطی کرتے ہوئے واو کو فا کے مخرج سے ادا کرتے ہیں، جیسے اب ہم نے پڑھنا ہے نا المغضوب علیہم ولد، دانت نہیں لگانے، ہونٹوں کی ولد ضالین، ٹھیک ہے۔ اور واولین کو ادا کرتے وقت بھی ہونٹوں کو اچھی طرح گول کریں اور دائرہ کم سے کم رکھیں، یعنی واو متحرک ادا کرتے وقت بھی ہونٹوں کو گول رکھنا ہے، اور واو لین ادا کرتے وقت بھی ہونٹوں کو اچھی طرح گول کریں، دائرہ کم سے کم رکھیں، لیکن بو کی طرح ہونٹ زیادہ گول نہ ہو، یعنی اس کی طرح نہ ہو، بو تو سو، واولین او باو، ایسے پڑھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف مفتوح کی آواز کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو پوری طرح گول کر لیتے ہیں، جیسے وو بو تو، فتحہ ادا کر کے پھر ہونٹوں کو انتہائی لطافت اور نرمی سے گول کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح ادا کریں کہ اگر کوئی مد کرنا چاہے تو مد بھی کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہم جو ہے کچھ اور چیزوں کو اسی ٹاپک کے متعلق دیکھیں گے۔ یہاں تک کا معاملہ جو ہے وہ ہمارا کلیئر ہو گیا، الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔